اس کی میری اپنی ذاتی وجہ الگ ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں کا ہم پر بہت ساری، اور میں ہمیشہ فائٹر رہا ہوں. آئی آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میں انچارج رہا تو میں نے پارٹی کو پروگرام نہیں دیا، میں نے پروگرام بنایا لیکن اس کو امپلیمنٹ خود ہی کیا. تو میں سب لیڈرز کو ایک بس میں بھر دیتا تھا، جتنے بھی لیڈرز، اور خود ڈرائیور کے ساتھ جو سیٹ ہوتی اس میں بیٹھتا تھا، اور ایک سال 1.5 سال ہوں کہ میں کسی کو آگے نہیں پھنساتا، خود لیڈ لیتا ہوں. نتائج کچھ بھی ہوں، نتائج عوام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر میں یہاں ساتھیوں کو کہا تم الیکشن لڑو، تم الیکشن لڑو، تو وہ کہیں گے کہ تو اس نے کہا کہ آئی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. یہ تو ایک وجہ ہے تاکہ پارٹی کا مورال بھی بڑھے اور سیٹ بھی جیتے. اور دوسری وجہ، شروعات میں نے پارلیمنٹ میں لوک سبھا سے ہی کی، لیکن اس کے بعد زیادہ تر میں راجیہ سبھا میں رہا. تو راجیہ سبھا میں نہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کو معلوم ہے بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہے کہ راجیہ سبھا کوئی بھی دورہ ہے، میں نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے ہندوستان کے عوام کے لیے یا ریاستی عوام کے لیے لڑائی لڑنے میں، وہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہو یا بی جے پی کی گورنمنٹ. میں سوچتا ہوں ایک لڑائی لوک سبھا میں لڑنے کی ضرورت ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. تازہ ترین ابھی 4-5 سال ہی ہوئے جب ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ ہوڈ 370 35A یہ اچانک آنن فانن میں ہم سے چھینے گئے. اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی بجلی گرتی ہے اچانک، بجلی، سیاسی بجلی گری. اس مایوسی کے عالم میں نے وہ بل بھی نہیں پڑھا تھا، نیچے زمین پہ بیٹھا. شاید میں زندگی میں 4 گھنٹے پہلی دفعہ، اور شاید پارلیمنٹ کی تاریخ میں بھی کوئی لیڈر اپوزیشن یا عام ایم پی بھی 4 گھنٹے زمین پہ دھرنے پہ بیٹھا. اور اس کے ساتھ ہی ایک میرا باہر نکلا واش روم جانے کا، اس نے کہا آپ پر تو یہ ٹیلی ویژن دکھاتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں آپ دھرنے پہ. تو پھر جا کے میں اپنی سیٹ سے میں نے کہا کہ میں بولوں گا، چیئرمین اجازت دی. وہ آپ تقریریں ریاست کے سب لوگوں نے سنی، اور اس کے بعد لوگوں نے ایک ہی تقریر سنی ہے. تقریر میں نے 6-7 تقریریں، کیونکہ وہ قانون بعد میں ایک کرتے آئے. وہ تو انٹروڈکشن کرتے کی بل جب پاس ہوا تو میں نے بہت ساری تقریریں کی. اور فاروق صاحب نے میری ایک تقریر کا بھی ایک پبلک میٹنگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ کس طرح سے میں نے دوسری اسٹیٹوں کے مقابلے میں کہا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے 370 میں. یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم نے ترقی نہیں کی. تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی یہ لڑائی ابھی لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچی. اس لڑائی کا یہ فائدہ ہوا کہ وزیر اعظم نے اور ہوم منسٹر نے ہماری وہ ریکویسٹ منظور کی کہ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، جو کہ پہلے اڑا لی تھی. جو جدوجہد ہم نے 1 مہینہ کی اسٹیٹ ہوڈ مانا. لیکن آج کل جو چمن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، لیکن وہ دلی جیسی اسٹیٹ ہوڈ ہوگی، پونڈیچیری جیسی اسٹیٹ ہوگی، اور ہر فائل، ہر کیبنٹ کا فیصلہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس. تو وہ ہمیں منظور نہیں، غلام نبی آزاد کو منظور نہیں، اور شاید
जम्मू कश्मीर का हिंदू मुसलमान कश्मीरी पहाड़ी गोजरी किसी को भी वो मंजूर नहीं। हम वही रियासत चाहते हैं जो जमानों से चलती आ रही, मुगलों के जमाने से भी चलती, सिखों के राज में भी चलती रही, महाराजा के राज में भी चलती रही, चाहे ताकत महाराजा के पास रही हो, लेकिन स्टेटहुड थी हमारी। उस स्टेटहुड की इससे पहले के इलेक्शन असेंबली का कभी हो जाए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, और फिर उस वक्त हम कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो स्टेटहुड तो मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वादा किया, लेकिन ये कैसी, ये तो लंगड़ी लोली स्टेट। उसके लिए मैं पार्लियामेंट में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जबान, अपने पूरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हमें स्टेटहुड मिले। उस स्टेटहुड से जो उससे कनेक्टेड चीजें हमसे छीनी गई है वो भी आएंगी। जैसे 35A उससे कनेक्टेड है, तो 35A में जब तक था 35A तो बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नौकरियां महदूद है। वो भी आज बाहर से आ जाएंगे तो हमारे बच्चे वैसे ही लाखों में, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के बेकार हैं, बेरोजगार हैं। तो अगर उसमें भी हमें 150 करोड़ लोगों के बीच में छोड़ा जाए, समंदर में छोड़ा जाए, तो हमारे हिस्से में एक छोटी सी मछली हाथ में आएगी। मछलियां नहीं आती, नौकरियां हमारे हाथ नहीं आएंगी। उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए, उन लाखों लड़के लड़कियों की अगर जिंदगी हमने बचानी है, उन खानदानों की जिंदगी हमने बचानी है, तो हमने एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों तक ही महदूद रहे, वो करना। तो स्टेटहुड अगर हमें मिले, 35 एक पार्लियामेंट ने खत्म किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी कानून असेंबली में बना सकती है कि वो बाहर वाला नौकरी न करे, बाहर वाला यहाँ से। एक तो वो स्टेटहुड के फायदे, और इमीडिएटली उसका फायदा होगा 35A में जो प्रावधान है, जो चीजें हैं, हम वो खुद कर पाए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारी बिजली है। बिजली, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसका पूरा साल रहेगी, दरियाओं में पानी पूरा साल रहेगा तो बिजली पैदा होगी। लेकिन बदकिस्मती से मुसलसल 2 सालों से, गुज़िश्ता 2 सालों से मार्च के महीने या एंडिंग फरवरी में बारिश गिर रही है, जिसकी उम्र 1 महीने या 1.5 महीने से ज्यादा नहीं है, और हम शिकार हो रहे हैं बिजली न होने की वजह से। इसलिए वो भी जरूरत है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, तो मुझे जम्मू मीडिया ने भी पूछा, कश्मीर मीडिया ने भी यहाँ पूछा कि आप PM से क्या चाहते हैं। मैंने कहा 1000 या 2000 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट जम्मू में, 1 या 2000 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट कश्मीर में, क्योंकि कांग्रेस के वक्त में मैंने मंजूर कराया था 1000 मेगावाट का जम्मू में, लेकिन उसके बाद में जब मैं CM था, लेकिन मैं CM से हटा तो उसके बाद उसको किसी ने पूछा ही नहीं, फॉलो अप नहीं हुआ। तो वो जरूरत, अगर हमें जम्मू और कश्मीर को इस अंधेरे से निकालना है और सर्दी से बचना है, तो उसके लिए थर्मल प्रोजेक्ट्स की, पावर प्रोजेक्ट्स की यहाँ जरूरत है। वो तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई मुझे जो पार्लियामेंट में लड़ना है, चाहे वो मिनिस्टर से हो, जनाब प्राइम मिनिस्टर से हो, जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे करने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित्स का बहुत बड़ा मसला है, उनके भी जब सरकार चाहे तो उनको कम कर देती, जब चाहे उनको कहती है कि आपका अनाज बंद करें। हमारे गुजर भाई हैं, बकरवाल भाई हैं, उनका अनाज बंद कर दिया, उनका पैसा बंद कर दिया है। तो ये चीजें बहुत सारी हैं जो हमें लड़ाई लड़नी है, और मैं समझता हूं कि मेरे अपने तजुर्बे से, चाहे वो MP का हो, मिनिस्टर का हो, लीडर अपोजिशन का हो, मैं वो लड़ाई अच्छी तरह से लड़ सकता हूं, बजाय इसके कि खाली यहाँ स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंटों को मुझे मालूम है कोई पूछता नहीं है, ये लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए स्टूट है। जहाँ बॉर्डर पे लड़ाई होती है, बॉर्डर पे ही जंगें जीती जाती हैं, स्टेटमेंट से कोई जंग जीती नहीं जाती है।
تو یہ بھی اس کا جو بارڈر ہے پارلیمنٹری ایک فورم ہے جہاں یہ لڑائی لڑنا ہے. اس لڑائی میں مجھے کشمیر کے عوام کا بھی اور جموں کے عوام کا بھی مجھے ساتھ ہونا چاہیے, سہیوگ بنا چاہیے. اسٹیٹ میری ہے, یہ کہنا کسی کا غلط ہوگا کہ آپ وہاں کے ہیں یہاں کے ہیں. ہم ہندوستان کے, اور میں عمر صاحب چھوٹے تھے, شاید اسکول میں پڑھتے تھے, میں نے پہلا الیکشن مہاراشٹر سے لڑا, دوسرا الیکشن بھی مہاراشٹر سے لڑا, تیسرا الیکشن بھی مہاراشٹر سے لڑا. یہ تو یہاں کی بات ہے, اس ایک ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ, اور 95% ہندو میں لڑا, مسلمان صرف 5%. تو غلام نبی آزاد یہ تو یہاں بیچ میں مہاراشٹر کے اور اس کے 7 اسٹیٹیں, میں 7 اسٹیٹیں پار کر کے بھی لڑ سکتا اور جیت سکتا اور پارلیمنٹ میں آیا. یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں سے کیوں نہیں لڑے, وہاں سے لڑے, ان کے لیے تمام لوگوں کے لیے کہتا غلام نبی آزاد مہاراشٹر سے بھی لڑ سکتا ہے اور وہاں سے بھی جیت سکتا ہے. یہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, سائنس کا حصہ نہیں تھا, نہ نیشنل, نہ NDA کا, نہ UPA کا, نہ یہاں کا. میں ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہوں, دریا اپنا راستہ خود بناتا ہوں. راستے میں نہیں آ رہا ہوں, میرا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے, میری ایک اپنی سیاسی لڑائی ہے. وہ دلی میں بھی میں لڑتا تھا, یہاں بھی لڑتا تھا. اب اس میں لیڈروں کو پریشان ہوگی, میں کیا کروں گا. اب میں کسی کے لیے سیاست تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ جب موقع ملا, ہم نے ہندوستان میں نمبر بنایا دنیا میں پہلا آدمی ہوں جس رولر نے ٹرپل شفٹ کی دنیا میں. امریکہ میں بھی نہیں ہے, جاپان میں بھی نہیں. پرائیویٹ والے کرتے ہوں گے, لیکن سرکاری ادارے بنانے کا دنیا میں پہلا آدمی ہوں جس نے ٹرپل شفٹ بنایا. دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس میں نیا قانون بنایا یہ ڈیفیکشن کا. باقی میں آدھا ڈیفیکشن 1/3 میں نے یہاں لکھا کہ 100% چیف منسٹر سمیت اگر 100% ڈیفیکشن کریں گے تو 100% لوز کریں گے. یہ بھی دنیا کا پہلا قانون ہے. تم کسی کے ساتھ جا سکتا, آزاد کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا. میں غلام نبی ہوں, غلام نبی کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا. وہ پناہ وہ ڈھونڈتے ہیں جن کو غلامی کرنے کی عادت ہے. غلام نبی آزاد صرف نبی کا غلام ہے اور کسی کی غلامی نہیں کرتا.